اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا آلہ و مستحقہ لک الحمد یا رب منزل الذی انعمت علیہ واولیتہ مثل ما اولیتنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد المقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا وائنا حتی تسکنوا ارضک طوعا و تمتعوا فیہا طویلا والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یتردی منکم عن دینہ فسوف بیأتی اللہ بقوم صلوات پر حضرت محمد والا آپ سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ بانو اور اہلیہ مرحومہ الحاج سید قدیر حسین صاحب کی روح کو احسان فرمانا. ایک مرتبہ بابا سے بلند ارشاد فرمائیں. معزز سامعین کرام صاحبان ذویل احترام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلس میں واقعی تاخیر ہو چکی ہے. اس وقت جلوس اور تمام تبرکات اعضاء آپ کے سامنے برآمد بھی ہو چکا ہوتا، آپ زیارت بھی کر چکے ہوتے ہیں. ہم تقریباً 1-1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں، لہذا میں آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا. چونکہ یہ جلوس کا مقدمہ ہے یہ مجلس، اس لیے اس مقدمے کو پورا کرنے کے لیے میں ممبر پر حاضر ہو گیا ہوں. بمشکل تمام میں آپ کا 25 سے 30 منٹ کے اندر مجلس تمام کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ انجمنیں بھی آ چکی ہیں اور خطبہ جو مدعو ہیں اس جلوس میں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اس جلوس کا ایک لمبا سفر ہے انشاءاللہ. تو آپ اس کے ساتھ زیارت بھی کریں گے اور اجر رسالت بھی ادا کریں گے. اسی ضمن میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا ہے، خاص طور سے عزائے حسین کے حوالے سے اور مولا حسین کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نوجوان جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لائیں. اب اس سے زیادہ مزید تاخیر مت کریں، اس لیے کہ جب فرش عزا بچھا دی جائے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، فرش عزا پر فوراً آ جانا چاہیے. چونکہ آپ کے جو عقیدہ ہے آپ اس عقیدے سے کم تصرف و تجاوز نہ کریں. اس لیے کہ تمام شیعوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جب فرش عزا بچھتی ہے تو شہزادی کونین خاتون جنت فرش عزا پر تشریف لاتی ہیں.
آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، آپ بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جو آپ نے شہزادی کونین کو مہمان بلایا ہے، تو مہمان جو بلایا ہے تو میزبان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، تو لہذا اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں بھی مجلس ہو تو اس میں پیش قدمی کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ٹائم سے اور وقت کی پابندی کریں، اس لیے کہ جو قومیں اور جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے ان کے ساتھ وقت کا ایسا سانحہ گزرتا ہے کہ وقت انہیں اٹھا کر تاریخ کے ایسے کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے جہاں سے ان کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک امانت ہے، عزائے حسین ایک امانت ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور یہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ امانت شہزادی کونین کی دعا کے اعتبار سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس کی بانی جو ہیں جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مراسم عزا دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اسی طریقے سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امانت میں ہم خیانت کے شکار ہو جائیں، اس امانت میں خیانت کے شکار ہو جائیں۔ اور خاص کر کے جلوس میں بہت تیزی سے ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ہمارے جو جلوس ہیں وہ اس کی شکل بگڑتی جا رہی ہے۔ آپ بھی توجہ، آپ نے غور کیا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں جلوس کی دن بدن شکل بگڑتی جا رہی ہے۔ شکل کیسے بگڑ رہی ہے؟ بھائی ہم نے بچپن سے جلوس کیا ہے تو اس میں تمام مراسم عزا کا خیال کرتے ہوئے، تبرکات عزا کی تشریح کرتے ہوئے ہم لوگ آگے نکلتے ہیں، لیکن ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس جلوس عزا کو ایک ہمارے سماجی فنکشن اور یہ میلے میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جو مجالس اور جلوس میں جو دکانیں لگتی ہیں اس میں صرف تبرکات کی دکانیں لگنی چاہیے، اس میں غبارہ بیچنے والے، کرکرے بیچنے والے، مرمرے بیچنے والے اور چاؤمین بیچنے والوں کا ٹھیلا نہیں لگنا چاہیے۔ اور اگر لگاتے ہیں وہ ان کا رزق ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، یہ سبق دیں، یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس جلوس میں کس لیے آئے ہو۔ اگر اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ ایک مظلوم کا جلوس ہے، ہم اس کی مظلومیت کے اعلان کے لیے اس میں شریک ہوئے ہیں، نہ کہ لہو و لعب اور سیر و تفریح کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ اگر ان کے بچے غبارہ خریدنے کی ضد کریں، چاؤمین کھانے کی ضد کریں، تو ماؤں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم میلے میں نہیں آئے ہیں، حسین مظلوم کے جلوس میں آئے ہیں۔ تمہارے عمل سے اور تمہاری شکل سے عزادار ہونا ثابت ہو، نہ کہ کسی میلے میں شریک ہونے والوں کی شکل۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر، میں آپ کا بھائی، بیٹا، مجھے جو بھی سمجھے، میں ہاتھ جوڑ کر یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور بتائیں کہ یہ جلوس عزا کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، یہ فرش عزا کیا ہے۔ اگر آپ مجلس کرتے رہے، کروڑوں روپیہ خرچہ کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، انجمن بلاتے رہے، خطیب بلاتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، پانی پلاتے رہے، سبیل لگاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اگر مقصد عزا درمیان سے ہٹ گیا تو آپ کا یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ پانی پلانا، سبیل لگانا، انجمن بلانا اور یہ فرش عزا بچھانا، یہ سب رائے گاہ ہو جائے گا، اور جب محشر کے میدان میں ہم شہزادی بطول کے سامنے جائیں گے تو انصاف سے بتاؤ کہ ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں حاضری دینی ہے، ہمیں شہزادی بطول کے سامنے جواب دینا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ انہوں نے سوال کر لیا آپ نے ہمارے بیٹے کے نام پر، ہمارے بیٹے کی مظلومیت پر آپ نے اپنا قد اونچا کیا، آپ نے ہمارے بیٹے کی مظلومیت کو کیش کیا، آپ نے ہمارے بیٹے کی مظلومیت کا تصرف کیا، آپ نے اب ہمارے بیٹے کی مظلومیت کا سہارا لے کر سماج اور معاشرے میں اپنا قد بلند کیا، اپنی حیثیت کی نمائش کی، لیکن آپ نے ہمارے
یہ جواب کس کو دینا پڑے گا؟ ہمیں دینا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جلوس میں جائیں، زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، مجلس میں جائیں، فرش اعضاء پہ جائیں، لیکن تقدس فرش اعضاء کا خیال رکھیں، جلوس کا احترام کریں، جو تبرکات اعضاء ہیں ان کا احترام کریں، بے حرمتی کا شائبہ کہیں سے نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہمارا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا ہے، آپ کی کوئی کلپ اگر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو گئی کہ انجمن ماتم کر رہی ہے اور کوئی بچہ، کوئی نوجوان آئس کریم کھا رہا ہے، تو بتائیے مذاق اڑائے گی دنیا کہ یہ ڈھونگ کرتے ہیں، یہ تماشا کرتے ہیں امام حسین کے نام پر۔ تو قطعی آپ اس چیز کو برداشت نہ کریے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو بغیر کسی چہرہ دیکھے ہوئے، بغیر وہ دیکھے ہوئے آپ ٹوک دیجیے، بیٹا یہ کام غلط ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری۔ لہٰذا یہ بہت درد تھا میرے دل میں، بہت تکلیف تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بس چند نکات پر گفتگو کرنی، انشاءاللہ بات تمام کر دوں گا، اس کے بعد نقابت ہوگی، جلوس برآمد ہوگا، آپ اس کی زیارت کریں گے۔ کہ سوچئے کہ ہماری شناخت کیا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم امام حسین کو چاہتے ہیں، ان کی مظلومیت کا غم مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری شناخت ہے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہمارا عمل کیا ہے؟ کتنے دوہرے چہرے کے ساتھ ہم جیتے ہیں، کتنے دوہرے رویے کے ساتھ ہم جیتے ہیں، کتنا ہمارے چہرے پر منافقت اور نفاق کا نقاب پڑا ہوا ہے کہ ہم دکھائی تو کچھ دیتے ہیں لیکن اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ بھائی آپ ہمیں تو دھوکہ دے سکتے ہیں نا، یا حسین کہہ کر ہم تو یہ سمجھ جائیں گے بھائی یہ بندے مومن ہے، حسین کو چاہتا ہے، لیکن آپ کا نفاق جو آپ کے اندر کروڑ بدل رہا ہے اس کی خبر تو اہل بیت کو ہے نا۔ اور یہ دولت سب کو نہیں ملتی، یہ بہت عظیم سرمایہ ہے جس پہ آج ساری دنیا حیرت سے ہماری طرف دیکھتی ہے، یہ کون سی قوم ہے، یہ کیا کرتے ہیں، آج ہماری طرف ساری دنیا کی نگاہیں ہیں۔ تو یہ عظیم سرمایہ ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ اہل بیت کی محبت ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر اس سے ہم نے انحراف کیا تو معلوم کیا ہے؟ قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یتردی منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، بڑی واضح آیت ہے قرآن مجید کی، بہت کھلا ہوا اللہ کا اعلان ہے۔ قرآن کا جو قرآن پہ آپ غور کریے، قرآن کا تھوڑی سی زحمت ہوگی، آپ میرا ساتھ دیں کہ قرآن کا لہجہ گفتگو دیکھیں، قرآن انسانوں سے کس طرح سے مخاطب ہوتا ہے، کیسے قرآن بات کرتا ہے، قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، قرآن کا اپنا ایک لہجہ ہے، قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، قرآن کا اپنا ایک آہنگ ہے، قرآن کا اپنا ایک صوتی آہنگ ہے، قرآن کے اپنے ایک اسالیب ہیں، قرآن کے اپنے موضوعات ہیں۔ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو وہ مراتب کا خیال کرتا ہے، اپنوں سے کیسے گفتگو کی جائے گی، دوسروں سے کیسے گفتگو کی جائے گی، مومنین سے بات کرنے کا انداز قرآن کا کیا ہے، کفار و مشرکین سے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ جب اپنے بندے مومن سے مخاطب ہونا چاہتا ہے تو براہ راست اپنے بندے مومن سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن جب کفار و مشرکین سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ براہ راست کفار و مشرکین سے بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے رسول سے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے میرے حبیب کافروں سے کہہ دو، قل هو اللہ احد، اے رسول کافروں سے کہہ دو، صلوات پڑھیں حضرت محمد والے میں تشریف لائیں گے۔ قرآن کا لہجہ گفتگو دیکھیں، قرآن کا طرز گفتگو دیکھیں، قرآن کیسے گفتگو کر رہا ہے۔ جب کافروں سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کافروں سے گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے رسول کافروں سے کہہ دو کہ اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے رسول کافروں سے کہہ دو قل اعوذ برب الناس، اے رسول لوگوں کے رب سے کہہ دو۔ تو یہ
کفار و مشرکین سے خطاب کرنے کا انداز، اسی لہجے کی آیتیں تمام قرآن مجید میں موجود ہیں. جب اپنے بندے مومن سے اللہ گفتگو کرتا ہے کتنے نرم لہجے میں، کتنے رحمت اور متانت اور رحمت و رافت کے بھرے ہوئے انداز میں اللہ مومنین سے کیسے گفتگو کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والے مومنین، اے ایمان لانے والوں بندو، اور تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے وہ پچھلی امتوں پر فرض کر دیا گیا، اور تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ اللہ اپنے بندے مومن سے گفتگو کرتا ہے. کیسے گفتگو کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والوں. اب دیکھیے اللہ کا یہاں لہجہ بدل گیا ہے. ہر آیت میں اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے. جب کبھی اپنے بندے مومن سے کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے، صاحبان ایمان سے اللہ کو گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو اس کا لہجہ بھی ایک انداز سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بزرگ اپنے بچے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے کیسے بات کرتا ہے. میں نے آپ کو سمجھایا نا، یہ کام کر لو، تم یہ کام کرو. ایک بزرگ، گھر کا بزرگ اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتا ہے؟ تہدیدانہ انداز سے سمجھاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم میری بات نہیں سنتے ہو. تو اس کے لہجے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے، اپنے رشتہ دار سے محبت نہیں کرتا. نہیں، محبت ویسے ہی ہے، لیکن وہ اہم میسج دینا چاہتا ہے، اہم پیغام دینا چاہتا ہے. تو جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، تو اللہ اپنے بندے سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان لانے والو، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے. اس میں دو لفظ ہے، ایمان اور دین. دو لفظ ہے. اس دو لفظ میں، دو لفظ سے اللہ مخاطب کر رہا ہے. اور ایک اہم اس میں ہے نفی کے لیے، من یرتد، یعنی تم پلٹ جاؤ. تو مومنوں سے خطاب ہے. تو مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں اور دین کیا چیز ہے؟ یہ جب دونوں چیز واضح ہو جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو مومن کیا ہے؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں مومنین سے مخاطب اللہ کا خطاب ہے. تو مومن ہے کیا؟ تو مومن کو سمجھنے کے لیے پہلے مسلمان کو سمجھنا پڑے گا. مومن کو سمجھنے کے لیے پہلے مسلمان کو سمجھنا پڑے گا. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو تمام علماء اور تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی کافر و مشرک یا کوئی بھی شخص دامن اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، رسول کی رسالت کا اقرار کر لے، تو وہ ہو جاتا ہے مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور رسول کی رسالت کی گواہی دے، وہ ہو گیا مسلمان. وہ ہو گیا مسلمان. اب وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے، زندگی بھر روزہ نہ رکھے، مالدار ہونے کے بعد حج نہ کرے، تمام واجبات کو ترک کرے، محرمات سے پرہیز نہ کرے، کوئی عبادات انجام نہ دے، تو آپ یہ بتائیے کوئی مفتی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے، کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آئیے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کیا وہ کافر ہو گیا؟ تو دنیا کا کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی قاری قرآن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. مولانا
صاحب صدر مجلس میں تشریف لائیں. آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات. تو یہ مقدمہ مجلس کے طور پر، جلوس کے طور پر یہ مجلس چل رہی ہے. تو مسلمان کی بحث چل رہی ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، اور دین کیا چیز ہے. بس اس کی تشریح کر کے انشاءاللہ بعد میں تمام کروں گا. علماء فاضل یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے قبلہ بھی موجود ہیں، تو یہ ہماری تصدیق بھی کریں گے. تو حسن صاحب اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، رسول کی رسالت کا بھی اقرار کر لے، اور زندگی میں ایک نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے اور مر جائے، تو کیا بتائیے وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ مسلمان ہوگا نا؟ تو یہ متفق ہے مسلمان ہوگا. تو مومن کون ہوگا؟ یہ تو اسلام کی پہلی ڈگری ہوئی نا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو دائرہ اسلام تو بہت بڑا ہے. اب اسے آگے کے مراحل طے کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو مسلمان بننے کے بعد اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے مومن کہہ کر خطاب کرے، اللہ اسے براہ راست گفتگو کرے، اللہ اسے اپنی گفتگو کے لائق سمجھے، تو اس پہ لازم ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، صاحب اگر مستطیع ہو تو حج بھی کرے. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اصول دین اور فروع دین، خاص کر کے فروع دین کا اہتمام کرے. اصول دین کو تو مان ہی رہا ہے. اچھا اصول دین کے عجب مثلا بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں. اصول دین اور فروع دین ہم نے بچپن میں پڑھا تھا. ہمارے مولوی صاحب اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مصروف ہے، میری آواز سن رہے ہوں، تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ ان کا پڑھایا ہوا سبق ابھی تک شاہد کمال کو یاد ہے کہ وہ اصول دین 5 بتایا گیا اور فروع دین 10 بتایا گیا کہ فروع دین یہ ہے. تو اصول دین ہے کیا اور فروع دین کیا ہے؟ اس کو 2 لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اصول دین کسے کہتے ہیں، فروع دین کیسے کہتے ہیں. جو ہمیں بتایا گیا اللہ ایک بتایا گیا، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. حالانکہ کچھ اور ہے لیکن یہ مروج ہے، یہ رائج ہے جو پڑھایا جاتا ہے. رسول نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. رسول نے ہم سے کہا کہ اللہ کو عادل مانو. اللہ عدل کرتا ہے، انصاف نہیں. انصاف اور عدل میں فرق ہے. اللہ عدل کرتا ہے، عادل ہے. ہم نے اللہ کو عادل مان لیا. رسول نے کہا نبوت کو مانو. 1,24,000 پیغمبر اور نبی بھیجے گئے. ہم نے رسول کی مقدس زبان سے نکلنے والے اس الوہی جملے کو اپنے سینے میں جذب کر لیا کہ نبی 1,24,000. رسول نے بتایا کہ امامت، ہم نے امامت بھی مان لی، قیامت بھی مان لی. ادھر سے جو آتا رہا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اصول دین فروع دین قبلہ، اللہ کی طرف سے جو آتا رہا ہم اسے مانتے رہے. وہ اصول دین جو اللہ کی طرف سے. فروع دین کیا ہوا؟ رسول نے کہا نماز پڑھو. رسول نے نماز پڑھ کے بتایا. ہم امت نے نماز پڑھا کہ رسول نے یہ بتایا ہے بھائی کہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اور نماز کی رکعتیں، نماز کے اوقات معین کر دیے. فلاں وقت پہ فلاں وقت پہ فلاں وقت پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے کیسے ادا کی جائے گی، وضو کیسے کیا جائے گا، اذان دی جائے گی، تمام لوازمات بیان کر دیے. جب آگے بات بڑھی نماز بتا دیا، اس کے بعد بتا دیا کہ اگر پھر آپ روزہ رکھیے، روزہ رکھنے کا وقت بتا دیا، ٹائم بتا دیا. لیکن عجیب بات ہے، یہ امت رسول ہے کہ رسول بتاتے تو ہے، مسلمان مانتا تو ہے، لیکن اپنی مرضی سے مانتا ہے. کبھی کبھی رسول کے قول سے بھی تجاوز کر جاتا ہے. صلوات رسول نے نماز پڑھنے کے لیے بتایا، امت نے نماز پڑھ لی. رسول نے بتایا روزہ رکھو.
امت نے کہا روزہ رکھیں گے. رسول نے کہا جب تم مستطیع ہو جاؤ, صاحب حیثیت ہو جاؤ, اللہ تمہیں مال و منال اور دولت سے نواز دے, تو کعبۃ اللہ کے لیے تشریف لے جائیے, وہاں حج کریے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا بھی تو حساب ہونا ہی ہے, آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے کہ مال جمع کرنے والوں کی بہت خیال رکھا اللہ نے, ان کی بڑی آیتیں ہیں, کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. مال جمع کرنے والوں کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے. تو مستطیع ہے تو جائیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو جہاد کا کنسیپٹ بھی سمجھا دیا, اللہ تبارہ جتنا کچھ سمجھا دیا. تو وصول دین اور فروع دین تو ہم نے بچپن میں یہ پڑھا, لیکن اگر آپ سے بہت توجہ چاہتا ہوں, اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ وصول دین اور فروع دین ایک جملے میں بتائیے, تو اس سے کہہ دیجئے گا کہ اصول دین کسے کہتے ہیں, فروع دین کسے کہتے ہیں, اسے ایک جملے میں, بہت توجہ چاہتا ہوں, ایک جملے میں سمجھا دیجئے گا کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے اسے اصول دین کہتے ہیں, جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جائے اسے فروع دین کہتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے اسے اصول دین کہتے ہیں, جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جائے اسے اصول فروع دین کہتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا. تو مومن نماز پڑھے گا تو مومن, مسلمان کی ڈگری سے آگے وہ بڑھ گیا, اب مومن ہے, مسلمان نہیں, مومن, پہلے درجے سے نکل کے مومن. اور درجات بیان کیے گئے ہیں, صرف مومنی تک معاملہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے مومنین کی تحدید کی ہے اور مومنین کے اعمال پہ رکھا گیا. اس کے بعد کی بھی دو تین ڈگریاں ہیں. وہ 2-3 ڈگریاں کیا ہے؟ ایک ڈگری تو ہے میں, وہاں تک تو پہنچنا ہی پڑے گا, جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا. کیا ہے؟ متقی کے لیے بہت سی آیتیں آئی ہیں. تو مسلمان کے بعد مومن کے بعد متقی. اور اللہ نے آخرت کی جو نعمتیں رکھی ہیں, اللہ, بہت توجہ چاہتا ہوں, جو اللہ نے جن نعمتوں کا اعلان کیا ہے, آج پوری دنیا جس جنت کے حصول کے لیے, جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نہ جانے کیا کیا کرتی ہے, دہشت گردی پہ بھی آمادہ ہو جاتی ہے, لوگوں کا برین واش کر کے اس کے اوپر بم باندھ کر جنت میں بھیجنے کی تیاری بھی کرتی ہے, لیکن ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, ان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں بہت چیلنج کے ساتھ, بہت ہی وثوق کے ساتھ, بہت ہی دعوے کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, اللہ نے پورے قرآن میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے, پورے قرآن میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اگر کسی سے قرآن میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ متقین ہے. قرآن آواز دیتا ہے اُزْلِفَتُ جنتوں للمتقین, جنت متقین کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد. تو یہ بات تو طے ہو گئی, تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, یہ بات بالکل واشگاف ہونی چاہیے, دماغ میں یہ چیز روشن ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے. یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے نام پر کسی مسلمان کو بہکانے کی کوشش کی جائے تو ایسے مسلمانوں والے سے مولویوں ایسے ملاؤں سے دور رہیں, اس لیے کہ وہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں, وہ آپ کے اسلام کے نام پر یرغمال کر رہے ہیں آپ کا. اس لیے کہ مذہب مخالف میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ مسلمان ہونے پر دیا گیا ہے. ان کی ساری جزا, ان کا تو ایک کنسیپٹ, حدیثیں پڑھیے, کتاب پڑھیے, تاریخ پڑھیے, ان کا کھلا ہوا کنسیپٹ. آپ جائیے کسی سے بات کر لیجئے, اگر یقین نہ ہو میری بات پر, ان سے بات کر دیجیے تو وہ کہتے ہیں بھائی کچھ بھی ہوں ہم مسلمان ہیں, جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے.
ارے کچھ بھی کر لیں، کسی اگر اپنے بھائی کا مال بھی غصب کر لیں، کسی پڑوسی کے گردن پہ چھری بھی چلا دیں، کسی کا حق مار لیں، کسی بیوہ کا مال لوٹ لیں، کسی یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تھوڑا بہت سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے سموسہ اور پکوڑا ہے، تیل میں ڈالا نکالا اور کام تمام، کچھ ایسا ان لوگوں نے خیال کیا کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے پھر نکال کے اللہ جنت میں ڈال۔ بھائی یہ سراسر گمراہی ہے، بہکائے ہوئے لوگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، یہ قرآن کا۔ اب متقی ہونے کے مراحل کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو مومن کلیئر ہو گیا۔ اب اسی سے اندازہ مسلمان ہونے کے بعد کیسے جنت میں جائے گا بھائی؟ ہائی اسکول کی ڈگری لینے کے بعد کوئی پی ایچ ڈی کی سند لے سکتا ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ہائی اسکول کی ڈگری سے لکھنے کے بعد کوئی اپنے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا، اگر ڈاکٹر لکھے گا تو فرضی ہے، اس پہ اشکال کیا ہے؟ تو مسلمان ہونے کے بعد جنت کی دعوے داری بالکل غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے جو پروٹوکول بنایا ہے، جو طریقہ بیان کیا ہے، اسی راستے سے آنا پڑے گا۔ اسلام قبول کریے، پھر مومن بنیے، مومن بننے کے بعد اور اسٹرگل کریے، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس سے کہا گیا؟ مسلمانوں سے نہیں کہا گیا ہے، جہاں جہاں کہا گیا ہے وہ مومنین سے کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان لانے والوں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ چل گیا کہ صرف اسلام لانے سے جنت تک نہیں رسائی حاصل ہوگی، اگر جنت تک جانا ہے تو آپ کو متقین کو ڈھونڈنا پڑے گا، صادقین کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو متقی اور صادقین کہاں ملیں گے؟ آئیے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ متقین کیا ہے۔ ہم تینوں وقت اذان سے آواز دیتے ہیں، اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی مسکنسیپشن نہیں ہے نا۔ مسلمان پہلی ڈگری مومن، دوسری ڈگری مومن کے بعد متقی، اور متقی میں بھی کوئی امیر بنانا پڑے گا کسی کو۔ متقی میں آپ کا کوئی امیر ہونا چاہیے، صرف متقی بننے نہیں کہ ہم متقی ہو گئے متقی ہو گئے، نہیں، متقی کے لیے صلوات پڑھیں حضرت محمد والے۔ دیکھیے ہمارے بھائی زیدی صاحب تشریف لا چکے، یادگار حسینی کے بہترین صاحبات، انشاءاللہ آپ ان سے پردرد نہ ہوئے بھی سنیں گے۔ تو زیدی صاحب مسلمان، اس کے بعد مومن، آپ نے میرے گفتگو ضرور سنی ہوگی، مومن کے بعد متقی۔ تو متقی کے ساتھ اور صادقین کے ساتھ اگر آپ ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں، ان کو اپنا امام مان رہے ہیں، تو وہ خود جنت تک لے جانے کی آپ کی ضمانت لے رہے ہیں۔ بغیر امام المتقین کے آپ کے نامہ اعمال کے ویزے پر جب تک ولایت علی کی مہر نہ ہو تب تک آپ کا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات دنیا کے مسائل میں، سماج اور معاشرے میں 2 نمبری تو چل سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد محشر کے میدان میں جنت و جہنم کے تقسیم کے وقت جب نامہ اعمال دیکھا جائے گا تو روزہ نماز نہیں آپ سے سوال ہوگا کتنے روزہ رکھا، کتنی نمازیں پڑھی، اس لیے کہ نماز پڑھنے والوں کا حشر اللہ نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ ایک جنت میں گھسپیٹیا تھا جو نماز کے ذریعے پہنچ گیا، لیکن اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کیا تو اللہ نے وہاں سے اس کو بیرنگ کر دیا۔ تو مسلمانوں جنت میں رہنے والا، اپنی عبادت سے ملائکہ کو مرعوب کرنے والا، اپنے
اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے ملائکہ کو مروب کر کے مسند صدارت پر، مسند سرداری پہ بیٹھنے والا شیطان کو اللہ نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے انکار کی وجہ سے جنت میں نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ تو مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جب اللہ کا رسول اپنا خلیفہ بنائے اور مسلمان اس سے انکار کر دے تو جنت کیسی؟ بس اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف، مسلمان، مومن اور دین کے بعد سیدھے مسائل۔ اور دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، دین کسے کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھیے دین کسے کہتے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، وہی بات ہے، نماز پڑھیے، نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، قبلہ یہی ہے نا۔ اور زکوٰۃ کا نصاب بتایا گیا، خمس نکالیے، یتیموں کے ساتھ رحم دلی کریے اور لوگوں کے حقوق کا خیال کریے، دوستوں کے حق کیا ہیں اس کا خیال رکھیے، مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین بتایا جاتا ہے۔ نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے، نماز کا نام دین نہیں ہے۔ قبلہ تصدیق کیجیے کہ نماز کا نام دین نہیں ہے، روزے کا نام دین نہیں ہے، حج کا نام دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نماز جزو دین ہے، دین نہیں ہے۔ پارٹ آف اسلام ہے نماز، اسلام کا ایک جز نماز ہے، اسلام کا ایک جز روزہ ہے، اسلام دین کا ایک جز حج ہے۔ تو یہ دین نہیں ہے، تو دین کیا ہے؟ تو دین ہے کیا؟ جس کے لیے قرآن میں اللہ نے بڑے تہدیدانہ انداز سے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان لانے والو، جب جس کے پاس دین ہوگا وہی تو مومن ہوگا نا۔ تمام چیزیں جب یکجا ہو کر کسی انسان کے اندر آ جائیں گی افعال کی صورت میں تو وہ بن جائے گا مومن، اور وہ تمام چیزیں اکٹھا ہوں گی تو وہی دین کہلائیں گی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا کہ اے ایمان لائے، بہت توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد مسائل، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم دین سے پھر گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز سے منہ پھیر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے سے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اللہ مخاطب مومنین سے کر رہا ہے۔ مومن اسے ہی آلریڈی کہتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، پانچوں وقت مسجد میں بھی نظر آتا ہو، اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ جو دین کے تمام ارکان کا، دین کے تمام واجبات کا احترام کرتا ہو، اس کو ادا کرتا ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ من یرتد عن دینہ، اے ایمان لانے والو، اے نماز پڑھنے والو، اے روزہ رکھنے والو، اے حج پہ جانے والو، اے خمس نکالنے والو، اے زکوٰۃ دینے والو، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے، تم نے اپنے دین کے قبلے سے اپنا منہ پھیر لیا، اپنے دین کو پسے پشت ڈال دیا، تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے بہتر قوم کو تمہاری جگہ پر لے کے آئے گی، تم سے بہتر قوم کو تمہاری جگہ پر لے کر آئے گی۔ تو اللہ نمازیوں سے نہیں کہہ رہا ہے، مومنین سے کہہ رہا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ تو دین اسے کہتے ہیں کہ جب تمام جملہ واجبات، اللہ کی تمام عبادات جب اپنے منتہے کمال پر پہنچ جائے، جب نماز اپنے کمال معراج پہ پہنچ جائے، جب نماز اپنے منتہے کمال پہ پہنچ جائے، جب اللہ کی تمام عبادات اپنے منتہے کمال پر پہنچ جائے، تو وہ نماز نہیں ہوتی، حسین بن جاتی ہے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، شاید میں اس کی تفصیل نہیں کر پایا، بہت بڑا جملہ کہ جب تمام واجبات اپنے کمال کی انتہا پر پہنچ جائے، اپنے روحانیت کی ارتقائی منزل کے آخری مرحلے میں پہنچ جائے تو وہ حسین بن جاتی ہے۔ نماز اگر تجسیم ہو تو حسین بن جائے، روزہ اگر تجسیم ہو تو حسین بن جائے، حج اگر تجسیم ہو تو حسین بن جائے، حسین
باڑے کا تالا نہیں کھولیں گے تو امام باڑہ نہیں کھلے گا، ہم مجلس میں نہیں آئیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ہم علم نہیں اٹھائیں گے تو علم نہیں اٹھے گا، ہم جلوس میں پیسہ نہیں خرچ کریں گے تو جلوس نہیں نکلے گا۔ ارے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ ایمان لانے والوں، اگر تم نے حسین سے منہ پھیر لیا تو یاد رکھو تم تو حسین سے منہ پھیر لو گے، لیکن اس سے اچھا حسین کا ذکر کرنے والا، اس سے اچھا حسین کی مجلس کرنے والا میں مہیا کروں گا۔ صلوات پڑھیں عظمت خدا کے لیے تمام حسینیوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں، کسی پہ طنز و تشنیع نہیں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کسی پر نہیں، ہر آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ کھلی ہوئی آیت ہے، کھلی ہوئی، معارف اہل بیت کے حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے تو یہی ہوگا۔ قرآن میں اور جو تراجم ہے اس سے بعد معارف اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو دین حسین اپنی طرف اچھا دین نہیں، اگر کسی کو شک ہو کہ نہیں ہے تو آئیے میں ثابت کر دیتا ہوں کہ حسین دین ہے کہ نہیں ہے، حسین دین کا نام ہے کہ نہیں۔ آئیے میں آپ کو اجمیر لے کے چلتا ہوں، خواجہ اجمیری نے خود ہی کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد۔ تو خواجہ اجمیری نے ایسے نہیں کہا، ان کو بھی معلوم ہے کہ حسین اصل دین کا نام ہے، اسی لیے کہا دین است حسین، حسین دین ہے۔ صرف حسین دین ہی نہیں بلکہ حسین دین کی سب سے مضبوط پناہ گاہ کا نام ہے حسین۔ اسی لیے ہم خواجہ اجمیری کی عزت کرتے ہیں، احترام سے ان کو سلام کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں جائز ضرور رہی ہوگی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بس گفتگو تمام کر چکا۔ تو خدا کے لیے، مجلسوں کے لیے، جلوس کے لیے، تمام عزا کے سلسلے سے، سید الشہداء کے سلسلے سے، اہل بیت کے سلسلے سے مخلص ہو جائیے، اپنے ساتھ دھوکہ دیتے رہیے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیے، وہ چل جائے گا۔ لیکن آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں، کبھی حسین سے دھوکہ نہ کرنا، حسین سے دھوکہ نہ کرنا، اہل بیت سے دھوکہ نہ کرنا، خاندان اہل بیت سے دھوکہ نہ کرنا، رسول کی اولاد سے دھوکہ نہ کرنا۔ رسول کی اولاد سے لوگوں نے دھوکہ کیا نا، رسول کی اولاد سے لوگوں نے دھوکہ کیا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین سے دھوکہ کیا۔ حسین دین کا نام ہے، حسین دین کی مضبوط پناہ گاہ کا نام ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام کی آج اصلی صورت مسخ ہو چکی ہوتی۔ کبھی احساس کریے، کبھی غور کریے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو یہ اذان کی آواز نہیں ہے، یہ حسین کی مخروض، حسین کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ یہ اذان کی آواز پوری دنیا میں گونجنے والی اذان کی آواز حسین کو خراج پیش کرتی ہے۔ کیا ہے زہرا کے لال، اے دل بند بطول، اے جگر گوشہ رسول، اے مظلومہ ماں کے مظلوم بیٹے، یہ اسلام تیرا ممنون ہے۔ اگر تو نہ ہوتا کربلا کے میدان میں تو یہ اسلام ختم ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ اسلام کی صورت مشق ہو چکی تھی، اسلام کی صورت بدل دی گئی تھی۔ یزید ممبر پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا تھا کہ نہ کوئی بنو ہاشم پر، نہ کوئی رسول پر، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا حکومت رچانے کے لیے۔
حسین نے اس کلمے کو توڑ دیا یزید کے، اس غرور کو حسین نے کربلا کے میدان میں توڑ دیا۔ اس غرور کو توڑنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی آپ جو جانتے ہیں، جملوں سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بس آپ تھوڑی دیر احساس کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آنکھوں سے 2 بوند آنسو نکل آئیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ میں دعائے خیر کروں گا اور مجلس تمام کر دوں گا، اور یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ شہزادی بطول کی بارگاہ میں ان کی تعزیت بھی پیش ہو جائے گی۔ یاد کریے اسی اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ ہمارا جب کوئی گزر جاتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن اگر ہماری ذات کے لیے کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ کسی نے ہمارا ساتھ دے دیا اور ہمارے کام آ گیا تو اس کی ہم شکریہ کرتے ہیں، لیکن حسین نے، اولاد ابو طالب نے کربلا کے میدان میں کتنی قربانیاں دی، کتنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ یاد کریے حسین کے زبان پہ ہمیشہ شکر کا کلمہ رہا۔ حسین کربلا کے میدان میں اونو محمد کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اونو محمد کے جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن حسین کے زبان پر کلمہ شکر ہے، یا اللہ میرا اونو محمد چلا جائے لیکن اسلام باقی رہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین کے پیشانی پر بل نہیں آیا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے اپنی ابا کے دامن میں چن کر حسین نے رکھے۔ سب کے بھتیجے ہیں، بہت سے لوگوں کے بھتیجے ہیں، اپنے بھتیجے کو سامنے کھڑا کر کے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ اگر حادثے کا شکار ہو جائے تو چچا کا کیا عالم ہوتا ہے، لاکھ دشمنی ہو لیکن دل تڑپ جاتا ہے۔ انصاف کریے نا، تھوڑی دیر حسین کی بارگاہ میں چلیے۔ جب حسین چلتی ہوئی ریتی سے قاسم کے بدن کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ایک ٹکڑوں کو چن کر ابا کے دامن میں رکھ رہے تھے تو حسین پہ کیا قیامت گزر رہی تھی، حسین پہ کیا قیامت گزر رہی تھی ہم تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر تیرے اسلام کے لیے مجھے اپنے قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی قربان کرے تو حسین تیری بارگاہ میں ثابت قدم ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دل کھول کے گریا کریے، دل کھول کے رویا کریے، جی کھول کے رویا کریے۔ دنیا کے تو یہی ایک ایسے مظلوم ہیں جن کی مظلومیت پر ہر انسان روتا ہے، ہر انسان روتا ہے۔ رونے میں تکلف نہ کیا کریے، اس لیے کہ ان کو رونے بھی نہیں دیا گیا نا، آپ کو تو معلوم ہے نا، ان کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا گھر کا بزرگ مر جاتا ہے تو جب بچوں کو اطلاع ہوتی ہے تو بہت بےتاب ہو جاتا ہے، کلیجہ پکڑ پکڑ کر روتا ہے۔ تو مجمع میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں تو اس بچے کے اوپر نگاہ ہوتی ہے کہ اس کا باپ ابھی مر گیا ہے، ابھی تازہ یتیم ہے، اس کا تازہ یتیم ہے، ابھی اس کے باپ کا جنازہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کے سر پر دستے شفقت بھیجتے ہیں، اور کچھ کریم لوگ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، کچھ بزرگ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے باپ اس دنیا سے گزر گیا، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو گھبراؤ نہیں، ابھی ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن کربلا میں انصاف سے بتاؤ، حسین کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا، حسین پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ہماری شہزادی زینب کو یہی تو غم کھائے جا رہا تھا۔ ہماری شہزادی زینب کہتی ہے کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک ہر بازار، ہر چوک، ہر چوراہے پر میں مجمع کی طرف بھی اسی حسرت سے دیکھتی رہی، کاش کوئی اس مجمع سے نکلے، کاش ادھر سے کوئی نکلے، کاش اس خواتین سے کوئی آگے بڑھ کر زینب سے کہہ دے کہ اے زینب مجھے تمہارے حسین کے مرنے کا زینب تو یہی کہتی رہی۔ زینب کو بڑی تکلیف تھی۔ بی بی زینب کہتی ہے کہ جب کسی شہر کے موڑ پر ہمارا قافلہ پہنچتا تھا تو خلی جس نیزے پر علی اکبر کا سر ہوا کرتا تھا، ظالم زینب کے دل پر چھری چلانے کے لیے اس بلند قامت نیزے پر جس پر علی اکبر کا سر ہوتا تھا، زینب کے سامنے آتا تھا، نیزے کو ہلاتا تھا، زینب کی طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، کہتا تھا دیکھو یہی تمہارا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے، آپ کی آنکھوں کی فراز صبح قیامت تک جاری رہے، شہزادی کی دعاؤں کے حصار میں رہے۔ حسین کو بڑا دکھ تھا، زینب کو دکھ تھا، ہر چوراہے پر، ہر شہر کے موڑ پر علی اکبر کا قاتل
علی اکبر کا سر لے کر زینب کے سامنے آ کر مسکراتا. انصاف سے بتاؤ، ایک تو مظلومیت سے شہید کیا گیا، ایک کڑیا جوان جو اہل بیت کے، جو زینب کی دل کا ڈھارس، تمام اہل حرم کی دل کا ڈھارس تھا. اتنا خوبصورت نوجوان تھا، 18 سال کا، 18 سال کا اتنا خوبصورت نوجوان تھا. تاریخ میں ملتا ہے جب یہ نوجوان مدینے کے گلیوں میں نکلتا تھا تو یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے. جو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا تو علی اکبر کو دیکھنے کے لیے بازار میں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی. اجرکم اللہ. زینب کے دل میں یہی ارمان رہا، کاش کوئی مجمع سے نکل کر زینب سے یہ کہہ دے کہ زینب مجھے تیرے اکبر کے مرنے کا بڑا دکھ ہے. کسی نے نہیں کہا، زینب کو کسی نے تسلی نہیں دی، زینب کو کسی نے تعزیت نہیں پیش کی. میری شہزادی یہی کلک لے کر صبر کرتی رہی، رونے نہیں دیا گیا. ہاں روتے تھے تو ان کو تماچوں سے ان کا استقبال کیا جاتا. کیسے کیسے معصوم لوگ تھے. اس میں ایک 6 ماہ کی سکینہ بھی تھی، 6 سال کی سکینہ بھی تھی. کیسے ستم کیے گئے. اتنی معصوم بچی جس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یتیم کسے کہتے. بس آخری جملہ آپ کے ذہن تمام، جس کو یتیمی کا مفہوم نہیں معلوم تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے، سکینہ نے فرمائش کی تھی، بابا مجھے معلوم ہے صبح سے جو میدان میں گیا ہے. بس آخری جملے آپ کی ذہن تمام. خوب جی بھر کے گریا گئی ہے، یہاں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. حسین تیار ہوئے، سکینہ کو معلوم ہوا کہ میرا بابا جا رہا، واپس نہیں آئے گا. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا تمہاری بیٹی کی آخری خواہش ہے. حسین نے سکینہ کی چہرے کی طرف غور سے دیکھا. حسین کتنے بےکس، کتنے مجبور اور کتنے تنہا تھے. حسین حسرت بھری نگاہوں سے سکینہ کی طرف دیکھا. گویا حسین کہہ رہے ہیں کیا میری بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیرا بابا عالم غربت میں ہے، تیرے بابا کے پاس کوئی نہیں رہا. کوئی ایسا سوال نہ کر لینا کہ آخری وقت میں تو حسین یہ کلک لے کر اس دنیا سے جائے، یہ دنیا سے لے کر جائے کہ میری بیٹی نے آخری وقت سوال کیا. کبھی سوال نہیں کیا، آخری وقت سوال کیا، لیکن میں نے اپنے سکینہ کے سوال نہ پورا کر سکا. سکینہ سمجھ گئی. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑے، کہا بابا میں آپ کی مزاج شناس ہوں، میں آپ کی مزاج شناس ہوں. بابا میں آپ سے کوئی ایسا سوال تو نہیں کروں گی، اب تو میں آپ سے پانی بھی نہیں مانگوں گی. اس لیے پانی مانگنے کا اجر میں نے اپنے چچا امو کی شکل میں دیکھ لیا. میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی. بابا ایک درخواست ہے. سکینہ نے ہاتھوں کو جو تصور کرے، کربلا کے میدان میں حسین خیمے سے نکل رہے ہیں. سکینہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، حسین دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. حسین کھڑے ہوئے ہیں، سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. سکینہ حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. سکینہ کہہ رہی بابا آخری سوال، اس کے بعد آپ کو زحمت نہ دوں گی. کہا بیٹی وہ سوال کیا ہے؟ بیٹی سوال کیا ہے؟ سکینہ نے کہا بابا مجھے معلوم ہے آپ میدان میں جا رہے ہیں، اب اس کے بعد سکینہ صاحب واپس نہ آئیں گے. آپ سے یہ خواہش ہے آپ کی بیٹی کی کہ آخری مرتبہ اپنے سے سینے میں سلائیے. حسین کے دل پر قیامت گزر گئی. اجرکم اللہ. حسین پر قیامت گزر گئی. حسین لیٹ کے کہا بیٹی سکینہ کو حسین نے اپنے سینے پہ لٹایا. بس سینے پہ لٹایا. آپ تصور کیجئے گا جب کوئی بچہ اپنے باپ کے سینے پہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے پیار کرتا ہے. میں نے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، میں نے تو مقاتل کی کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن مجھے یہ خیال ضرور ستاتا ہے کہ جب حسین نے اپنے بدلے کا بادشاہ کیے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ آئی تو میرا دل کہتا ہے سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کی ریشے مبارک سے خون صاف کرنا شروع کیا ہوگا اور اپنے بابا کے بالوں میں پڑی ہوئی خاک کو
صاف کرتے کرتے سکینہ نے قیامت کر دی مومنوں. بس آخری جملہ آپ کی سمجھ تمام. سکینہ حسین کے سینے پہ ہے. حسین کا بندے حسین نے اپنے بندے قبا کو چاک کر دیا. سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ ہے, اپنے بابا سے پیار کر رہی ہے. اپنے بابا کے رخساروں, مٹی سے اٹے ہوئے رخساروں کو صاف کر کے سکینہ اپنے بابا کے بوسے لے رہی رخساروں کے. پیار کرتے کرتے نہ جانے سکینہ کے دل میں کیا سوال ہے. یا سکینہ بنت الحسین, آپ کی مظلومی پر تمام عزاداروں کا سلام ہو. یہ تمام عزادار آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. پیار کرتے کرتے اللہ جانے سکینہ کے دل میں کیا خیال آیا. اللہ جانے سکینہ کے دل میں کیا خیال آیا. اپنے بابا کی ریش مبارک پکڑ کے کہا, بابا سکینہ کے ایک سوال کا جواب دو, اس کے بعد سکینہ آپ کے سینے سے اتر جائے گی. حسین نے کہا, بیٹی سکینہ سوال پوچھو. سکینہ نے اپنے بابا کے رخسار پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے. کہا, بابا جاتے جاتے مجھے یہ بتا دو کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں. بابا, میرے بابا یہ بتا دو کہ یتیم کسے کہتے ہیں. قیامت گزر گئی عزادارو, قیامت گزر گئی. حسین نے جیسے یتیم کا لفظ سنا, حسین نے سکینہ کو بازوؤں سے پکڑا, سکینہ کو اپنے سینے سے علیحدہ کیا, سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ کے چہرے کو دوبارہ حسین نے نہیں دیکھا, سر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ سے جاتے جاتے کہا, بیٹا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب تمہارا بابا قتل شہید کر دیا جائے گا تو تمہیں یتیم کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. حسین میدان میں گئے, حسین قتل ہوئے. شبر آگے بڑھا, سکینہ کے رخسار پر کربلا کے میدان میں حسین کے قتل ہونے کے بعد سکینہ کے رخسار پر جب شبر کا پہلا تماچا لگا, جب کربلا کے میدان میں حسین کے قتل ہونے کے بعد جب سکینہ کے پھول سے رخسار پر شمر کا تماچا لگا تو سکینہ تڑپ کر مقتل کی طرف رک کر کے آواز دی, بابا مجھے معلوم ہو گیا کہ یتیم کسے کہتے ہیں. بابا مجھے معلوم ہو گیا کہ یتیم کسے کہتے ہیں. جب شمر کا ہاتھ آگے بڑھا, سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے, سکینہ کے کانوں کی لوائیں پھٹی, سکینہ کے کانوں کی پھٹی ہوئی لبوں سے خون جاری ہوا. سکینہ کے کرتے پر جب خون گرنا شروع ہوا, سکینہ نے اپنے بابا کو مخاطب کیا, بابا مجھے معلوم ہو گیا یتیم کسے کہتے ہیں, لیکن انصاف سے بتاؤ کیا شریعت محمدی میں یتیموں کا استقبال